اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل امرأۃ اعذبت زوجہا طوبی لامرأۃ رضی عنہا زوجہا۔ عزیزان من، پیغمبر نے فرمایا افسوس ہے اس عورت پر جو اپنے شوہر کو ناراض کرے، اور کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت جس کا شوہر اس پر راضی ہو۔ پیغمبر کی حدیث کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کتنی بد قسمت ہے وہ عورت جس کا شوہر اس پہ ناراض ہو، خدا اس پہ ناراض ہو، پیغمبر اس پہ ناراض ہو، اور کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت جس کا شوہر اس پہ راضی ہو۔ ایک دن جناب مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پیغمبر کے ہاں تشریف لائے، اور مولا نے دیکھا کہ پیغمبر رو رہے ہیں، تو فرمایا اللہ کا نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا یا علی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ معراج کی رات جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ چند عورتوں پہ سخت عذاب نازل ہو رہا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آیا، اس لیے میں رو پڑا۔ تو مولا امیر المؤمنین نے فرمایا وہ کون سی عورتیں، کون سا عذاب ہو رہا تھا؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا جناب فاطمہ بھی تشریف لائی تھیں۔ فرمایا بیٹا فاطمہ، میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا اور جن پر عذاب نازل ہو رہا تھا۔ تو بی بی نے فرمایا وہ کون سی عورتیں؟ تو جناب رسول اکرم نے فرمایا میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو خود اپنے بدن کا گوشت کھا رہی تھی۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا میں نے ایک اور عورت کو دیکھا جس کے دونوں پاؤں دونوں ہاتھوں سے بندھے ہوئے تھے، بہت سے خوفناک سانپ اور بچھو اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ تو بی بی نے پوچھا یہ کون سی عورتیں ہیں، ان کا گناہ کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا اپنے سر کے بل لٹکی ہوئی عورتوں پہ جب عذاب نازل ہو رہا تھا، وہ عورتیں دنیا میں یہ کام کرتی تھی کہ اپنے سر کا پردہ نہیں کرتی تھی، یعنی جب بھی نامحرم کے سامنے جایا کرتی تھی یا باہر تو اپنے سر کے بالوں کا پردہ نہیں کرتی تھیں۔ اور پھر فرمایا جو عورتیں زبان کے بل لٹکی ہوئی تھیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے زبان کے ذریعے اپنے شوہر کو اذیت دیتی تھیں۔ جو عورتیں زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھیں وہ اپنی زبان سے اپنے شوہر کو اذیت دیتی تھیں۔ تو پھر پیغمبر نے فرمایا جو عورت اپنے جسم کا گوشت کھا رہی تھی وہ نامحرموں کے سامنے اپنے آپ کو سجاتی تھی، یعنی جو عورت اپنے جسم کا گوشت کھا رہی تھی وہ نامحرم کے سامنے اپنے آپ کو سجایا کرتی تھی۔ تو پیغمبر کی شریعت میں جو چیز حرام ہے ہم کیوں اس پہ توجہ نہیں دے رہے؟ ہماری بنیاد کیا ہے، ہماری اصل کیا ہے؟ اللہ نے پیغمبر بھیجے دین سمجھانے کے لیے، اللہ نے لا ریب کتاب بھیجی دین سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ تو نے فقط میری عبادت کرنی ہے، مجھے سجدہ کرنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم جس بات پہ اٹکے ہوئے ہیں، جس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں، وہ بات صحابہ کی نہیں، وہ بات پیغمبر کی نہیں، وہ بات خدا کی نہیں۔ ہم مانے یا نہ مانے اللہ ایک ہے، پیغمبر اللہ کا آخری رسول ہے۔ اگر کوئی بھی نہ مانے تو امام 12 ہیں اور 12 رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اب چاہیے کہ ہم معصومین کی سیرت پہ عمل کریں، ہم صحابہ کی سیرت پہ عمل کریں، جو رسول پاک کے صحابہ تھے ہم ان کی سیرت پہ عمل کریں۔ جناب میثم تیمار ان کے کردار دیکھو، اور جناب سلیمان ان کا کردار دیکھو، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا سلیمان منا اہل البیت، سلیمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ تو ہم ان کی سیرت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ ہمارے سامنے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا جو جہنم کی آگ میں جل رہی ہیں اور جن پہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ تو بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں؟
تو جناب پیغمبر نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو گلوکار تھیں اور جن کا کردار یہ تھا کہ وہ گانے بجانے کی محفل میں جایا کرتی تھیں اور گانے گایا کرتی تھیں، ان کا کردار یہ ہے۔ اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اپنے اس ملک کے اندر، اپنے اس فقہ کے اندر، اپنے اس مذہب اسلام کے اندر آیا ہم کس حد تک شریعت پہ عمل کر رہے ہیں؟ جب بات عمل پہ آتی ہے تو ہمیں بھاگنا پڑتا ہے کہ عمل تھوڑا مشکل ہے۔ اسی دین کی خاطر، اسی شریعت کی خاطر، اسی مذہب کی خاطر کچھ انبیاء شہید ہوئے، ہمارے 11 امام شہید ہوئے اسی شریعت کی خاطر۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا حرام ہے، تو جن لوگوں کو یہ کام اچھا لگتا تھا وہ لوگ امام کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آیا کہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ مل جانا چاہیے جو یہ کام کر رہے ہیں؟ اب ہمارے جو ہمارے گاؤں ہیں، دیہات ہیں، ان میں کیا ہو رہا ہے کہ عورتوں کو پردے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے، اور مرد ایسے ہیں جو اپنے عورتوں کو پردے کی تربیت میں نہیں دے رہے۔ اب ہم کو اس دین پہ عمل کروانا ہے تو کس طرح کروانا ہے؟ پیغمبر کی شریعت کو بچانا ہے تو کس طرح بچانا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے جی ہے کہ پیغمبر کی حدیث اور ہمارے 12 اماموں کا جو فرمان ہے، یا جو اللہ کے لا ریب و بے عیب کتاب میں آیت آئی ہے، اس کی پامالی نہ ہو، یعنی اس پہ لوگ عمل کریں۔ اب بھی شریعت کا وہی حال ہے جو کچھ عرصہ پہلے تھا۔ اب ہم آپس میں تو جھگڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے دین کا کیا ہو رہا ہے۔ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، گانے بجانے کی محفلیں گرم ہیں، جھوٹ کے بازار گرم ہیں، سود کے بازار گرم ہیں، نشہ عام ہے اور زناکاری عام ہے۔ ہمیں ان پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں آپس میں لڑنے کی بجائے ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ مذہب کا کیا ہو رہا ہے، دین کا کیا ہو رہا ہے، پیغمبر کی شریعت کا کیا ہو رہا ہے۔ جو شریعت اللہ نے پیغمبر پہ نازل کی اور فرمایا کہ ان لوگوں کو بتاؤ اور ان لوگوں کو میرے سجدے کا حکم دو، مجھے سجدہ کریں۔ یہ اللہ کو سجدہ تو کرتے ہیں لیکن سجدے میں خشوع و خضوع نہیں ہے۔ اور پھر جناب فاطمہ نے پوچھا بابا اور کیا عذاب تھا؟ تو پیغمبر نے فرمایا جس عورت کے دونوں پاؤں اس کے دونوں ہاتھوں سے بندھے ہوئے تھے، اسے سانپ بچھو کاٹ رہے تھے، یہ وہ عورت ہے جو گندے پانی سے وضو کرتی ہے اور گندے کپڑے پہنتی ہے، غسل جنابت اور غسل حیض نہیں بجا لاتی، خود کو پاک صاف نہیں رکھتی اور نماز کو معمولی اور حقیر سمجھتی ہے۔ یعنی ان عورتوں پہ جو ہمارے زمانے میں یہ بات چل رہی ہے، جن کو تعلیم دینا ممکن بھی نہیں رہا، کہ جو تعلیم چل رہی ہے ان عورتوں کی، آیا کہ وہ کس حد تک تعلیم ٹھیک چل رہی ہے، یا ہمارے اس ملک کے اندر جو نظام چل رہا ہے کہ وہ کس حد تک چل رہا ہے۔ آیا ہم دینی تربیت دے رہے ہیں یا نہیں؟ آیا ہم عورتوں کو پردے کا حکم دے رہے ہیں یا نہیں؟ پردہ کروانا ہے یا نہیں؟ ہمیں ان باتوں پہ توجہ دینی چاہیے جو پیغمبر کی فکر تھی۔ جب ہم پیغمبر کی فکر کو نہیں سمجھ پائے، پیغمبر کی فکر کیا تھی، تو پھر ہم کس بات پہ عمل کر رہے ہیں؟ عملی طور پہ میدان میں آنا چاہیے، ہمیں عمل بجا لانا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر عمل نہیں ہوگا تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے پیغمبر کی شریعت میں کچھ نہیں کیا۔ لہٰذا عملی طور پہ عمل کیسے کریں گے؟ ہم خود بھی جھوٹ سے پرہیز کریں اور دوسروں کو بھی جھوٹ سے پرہیز کروائیں۔ ہم خود بھی عبادت گزار بنیں، دوسروں کو بھی حکم دیں۔ ہم خود بھی پردے کے پابند بنیں، دوسروں کو بھی حکم دیں۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر پیغمبر کی شریعت کا ہم کام کر رہے ہیں، ورنہ ہم پیغمبر کی شریعت کا کوئی کام نہیں کر رہے اس وقت تک جب تک یہ جھوٹ کا بازار گرم رہے گا، جوئے کا بازار گرم رہے گا، شراب کا بازار گرم رہے گا، تہمت چغلی کا بازار گرم رہے گا اور ایک دوسرے کی غیبت کا بازار گرم رہے گا۔ اس وقت تک ہمارے اندر جھگڑے، ہمارے اندر فسادات اور ہمارے اندر جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ یہ لوگ شریعت محمد سے دور ہوں
اور میں انہیں اپنے چنگل میں لے لوں۔ جب شیطان کی آرزو پوری ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا نقصان ہوگا، ہماری قوم کا نقصان ہوگا، پیغمبر کی شریعت کا نقصان ہوگا۔ تو گویا خدا را عمل کیجئے، عمل سے بتائیے کہ ہم محمدی ہیں، محمد کی امت میں سے ہیں، ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، ہم 12 امام مانتے ہیں، ہم اللہ کی لا ریب و عیب کتاب کو مانتے ہیں۔ کتاب کو تب مانیں گے جب ہم کتاب پہ عمل کریں گے۔ جب تک عمل نہیں کریں گے، ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہم کتاب کو مانتے ہیں، کتاب کو پڑھتے ہیں، لیکن فقط دعوے کی حد تک نہ رہے بلکہ اسے عمل میں لانا ہے۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا جس عورت کا سر سور کا اور جسم گدھے کا تھا، یہ وہ عورت تھی جو چغل خور اور جھوٹ بولنے والی، اور فرمایا جھوٹے الزام لگانے والی عورت ہے۔ اور جو عورت جس کا حشر بروز قیامت یہ ہوگا کہ اس کا سر سور کا اور جسم گدھے کا ہوگا، تو وہ عورت جو دنیا میں چغل خوری کرتی ہے، تہمت لگاتی ہے، یعنی اس کا انجام یہ ہوگا۔ خدا را اپنے نفس پہ اور دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ وہ بھی خدا نے جو ہدایات دی ہیں قرآن کریم کے اندر، پیغمبر نے جو بتایا ہے، ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا، ایک دوسرے سے لڑیں گے لیکن عملی میدان میں پیچھے ہوں گے۔ اب دیکھیے ذرا، جو ہمارے اس ملک کے اندر کالج کھل گئے، وہ کس چیز کے کھل گئے؟ یعنی ہماری لڑکیاں جو گانا گا رہی ہیں، جو ناچ رہی ہیں، انہیں نمبر مل رہے ہیں۔ دنیا کے پیچھے تو انسان بھاگ رہا ہے، چاہے رسول کی شریعت میں حرام ہی کیوں نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ چیز حرام ہے، نہیں کرنی، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ کالج کھل گئے ہیں، اور کیا ہوگا؟ یعنی بچیاں وہاں ناچ رہی ہیں، گانا گا رہی ہیں، اور انہیں بہت زیادہ پیسہ ملے گا۔ یعنی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو گویا خدا را پیغمبر کی شریعت کا احترام کریں، خیال کریں، اور اسے پامال ہونے سے بچائیں۔ آج کل جو زمانہ چل رہا ہے، جو جھوٹ بولے اسے بھی منع کرنے والا کوئی نہیں، جو کسی پر ظلم کرے اسے بھی منع کرنے والا کوئی نہیں۔ ان چیزوں پہ توجہ دیجئے، پہلے اپنے آپ کو عملی طور پہ میدان میں لائیے، پھر بتائیے کہ ہم محمدی ہیں، ہم علوی ہیں، ہم حسینی ہیں، اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، پھر بتائیے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ میں ایک چیز دعوے سے کہتا ہوں کہ جو آدمی خدا کی عبادت کرتا ہے قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ کا حکم بجا لاتا ہے، وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، وہ کسی سے لڑتا نہیں، کیونکہ خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ سورہ والعصر میں خدا نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی خالق نے جو سورہ والعصر میں ارشاد فرمایا، یہی اگر انسان کے اندر خالق نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ کامیاب ہیں جو لوگ ایمان لائے۔ اب ایمان لانا اتنا آسان نہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ ایک ہے۔ اللہ کو ایک تو ماننا، اللہ کی بھی ماننی ہے، یعنی اللہ کو تو مان لیا، لیکن اللہ کی بات بھی ماننی ہے کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ اور پھر خالق نے قرآن مجید میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ رکوع کرتے ہیں۔ یہ خالق نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور پھر فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی خالق سے پوچھنا بھی ہے کہ پروردگارا ہم نے تجھے ایک مانا ہے تو تو ہمیں کیا حکم دے گا؟ تو خالق نے جو حکم دیا اسے بجا لانا ہے، لڑنے کی بجائے عملی میدان میں آگے آئیے۔ ذرا یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا پردہ کیسا ہے، ہماری چار دیواری کے اندر نظام کیسا ہے، تربیت محمدی ہے یا نہیں، قرآن مجید پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں، ہمیں ان باتوں پہ توجہ دینی چاہیے۔
جب ہم اپنے کردار کو ٹھیک کریں گے، عملی طور پہ میدان میں اتریں گے، تو پھر اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا پیغمبر بھی خوش ہوگا، 12 امام بھی خوش ہوں گے کہ اب تک ہم نے دیکھا نہیں، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، پیغمبر کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، خدا کو بھی مانتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں خالق نے ارشاد فرمایا، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، مما رزقناہم، میں اللہ ان کو رزق دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت کرتے ہیں، میں اللہ ان کو عبادت کا صلہ بھی دوں گا۔ تو گویا دعا ہے کہ خداوند کریم تمہیں اور ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شر شیطان سے محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای من ینقلبون۔